ناول قسمت قسط نمبر 22 مصنفہ مہر نور۔ کراچی شہر کے اس بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں ایک نئی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اگر ہم اس وقت ارمان حیدر کے بیڈ روم میں دیکھیں تو وہ دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ کچھ دیر گزری جب ماہر کے جسم میں حرکت ہوئی، یقیناً وہ اٹھ چکی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے کروٹ لینے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، اس کا جسم ہلنے سے انکاری تھا۔ اسے لگا جیسے وہ رسی سے بندھی ہو۔ ہیر نے آنکھیں کھول کر بے ساختہ دائیں بائیں نظر گھمائی، تھوڑا سا اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو اسے پتہ چلا وہ اس وقت مکمل طور پر حیدر کے حصار میں تھی۔ اس کا ایک ہاتھ حیدر کے سینے پر تھا، اس کا سر حیدر کے کندھے پر تھا، اور حیدر کا ہاتھ جو ہیر کے سر کے نیچے تھا وہ اس کے بازو پر۔ دوسرا ہاتھ حیدر نے اس کے پیٹ کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور وہ اس کے بالکل قریب سو رہا تھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ حیدر کے چہرے کی طرف اٹھیں۔ بے شک وہ خوبصورت وجیح مرد تھا۔ ماہر نے حیدر کے چہرے سے کبھی عشق نہیں کیا تھا، اس نے تو اپنے حیدر کی روح سے عشق کیا تھا۔ مگر ہاں، یہ سچ تھا، پچھلے 3 مہینوں سے ارمان نے اس کے لیے جو کچھ کیا، اس کے بعد جب اسے پتہ چلا یہی اس کا حیدر تھا، تب سے یہ چہرہ ماہی کے لیے دنیا کا سب سے خاص چہرہ ہو چکا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ماہی کی باقاعدہ کوئی رخصتی نہیں ہوئی، مگر وہ حیدر کی بیوی تھی، اسے کوئی خواہش نہیں تھی دلہن بننے کی، اس سے ان سب چیزوں کی خواہشات کبھی تھی ہی نہیں۔ اسے تو صرف اپنے حیدر کے پاس جانے کی خواہش تھی، اس کے حصار میں محفوظ رہنا اس کی اولین ترجیح تھی، جو آج پوری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ حیدر کے سینے سے اٹھایا اور بے ساختہ آگے بڑھا کر حیدر کے بالوں کو لگایا۔ وہ بار بار حیدر کے بال ہاتھوں سے سوار اور بار بار بگاڑنے لگی، بالکل ویسے جیسے کوئی چھوٹی بچی ہو۔ اسے یاد آیا بچپن میں بھی وہ ایسے ہی کرتی تھی، کوئی اور حیدر کے بالوں میں ہاتھ لگاتا تو حیدر کو الجھن ہوتی، مگر جب بچپن میں ہیر اس کے بالوں کو ہاتھ لگاتی تھی اسے کبھی الجھن نہیں ہوئی، نہ ہی وہ کبھی بیزار ہوتا تھا، نہ ہی کبھی ہیر کو روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ بے اختیار وہ قہقہہ لگا کر ہنسی۔ سالوں بعد وہ دل سے خوش ہوئی تھی۔ ہیر کی میٹھی اور خوبصورت ہنسی کی آواز سارے کمرے میں گونجی۔ ابھی ہیر کا ہاتھ اس کے بالوں سے نکل کر حیدر کے بیڈ پر آ چکا تھا۔ جب وہ اس کے گال پر اس کی بیڈ پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اپنے ہاتھوں پر کھجلی محسوس کر رہی تھی، وہ ہنستی گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ پاس حیدر سو رہا ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ اسے زیادہ ارمان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر روک نہیں پایا۔ حیدر کو مسکراتا دیکھتے ماہی کی ہنسی 1 منٹ میں غائب ہوئی، مطلب وہ جاگ رہا تھا۔ حیدر تو تبھی جاگ گیا تھا جب وہ کروٹ لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آنکھیں بند کیے ویسے ہی لیٹا رہا اور اس کی حرکتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ ارمان کو محسوس ہوا اس کے ہاتھ رک گئے ہیں، تو وہ بند آنکھوں سے ہی بولا، کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ حیدر کی خوبصورت آواز ہیر کے کانوں میں پڑی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ہاتھ حیدر کے چہرے سے ہٹاتی، حیدر نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھا حیدر کے سینے پر آ گری۔ اب حیدر کھلی آنکھوں میں عشق کا خمار لیے اسے تک رہا تھا اور ہیر ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں کے سحر میں کھو گئی۔ بے ساختہ ہیر کا ہاتھ اٹھا اور حیدر کی آنکھوں تک گیا اور اس کی پلکوں کو چھوا۔ حیدر دل کھول کر مسکرایا اور اس کی گال کا گڑھا واضح ہوا۔ اب کہ ہیر کا ہاتھ اب اس کے ڈمپل تک آیا اور وہ اس کے ڈمپل پر ہاتھ پھیرتی ہوئی دوبارہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ حیدر نے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی پیشانی پر پورے حق سے محبت کی مہر ثبت کی اور ہیر کی ہنسی کا فوارہ اور ہاتھ کی حرکت دونوں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں رک گئے۔ وہ ساکت رہ گئی، جیسے ابھی حیدر کی اس حرکت کو پروسیس نہ کر پا رہی ہو۔ حیدر اسے اس طرح حیران دیکھ کر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا، میری جان، ایسے کیا جاتا ہے پیار، سوتے ہوئے اور چوری چھپے نہیں؟ اب کہ ہیر کا چہرہ لمحے کے 1000ویں حصے میں سرخ ہوا، میں کوئی چوری چھپے تھوڑی کر رہی تھی، مجھے لگا آپ سو رہے ہیں، اور ویسے بھی آپ پر صرف اور صرف میرا حق ہے، سوتے ہوئے کروں یا جاگتے ہوئے، میری مرضی۔ ہیر خفگی سے منہ پھلا کر بولی۔ حیدر کو وہ بالکل 6 سالہ ہیر لگی، ویسی ہی کیوٹ۔ حیدر دوبارہ دل کھول کر مسکرایا۔ آج کی صبح اس کی زندگی میں کتنی حسین صبح تھی۔ حیدر نے دوبارہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اوکے، جو حکم میری پیاری پرنسس، حیدر نے اتنے پیار سے کہا کہ ہیر بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی دی۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا، آپ نے کالے لینس کیوں لگائے ہیں؟ اور حیدر کو ہیر کی سالگرہ کی رات کا وہ سارا منظر یاد آ گیا۔ حیدر کا چہرہ کچھ سنجیدہ سا ہو گیا۔ ہیر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ حیدر بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ میری پیاری بیوی نے بچپن میں کہا تھا کہ ان آنکھوں پر صرف اس کا حق ہے اور کسی کو حق نہیں کہ ان آنکھوں کی تعریف بھی کرے۔ ایک لڑکی نے کچھ ماہ پہلے میری آنکھوں کی تعریف کر دی۔ میں نے اس لڑکی کا گلا پکڑ لیا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ کسی کی ہمت کیسے ہوئی میری ہیر کے علاوہ ان آنکھوں کی تعریف کرنے کی۔ شاید میں غصے میں اس لڑکی کو مار ہی دیتا اگر وہ تمہارا واسطہ دے کر اپنی جان کی بھیک نہ مانگتی۔ اس رات تمہاری سالگرہ تھی، پھر میں نے تمہارا صدقہ سمجھ کر اس کی جان بخش دی، پھر میں نے لینس لگا لیے۔ ہر لڑکی کا گلا دبا کر تو نہیں مار سکتا نا۔
اتنا سا بتانے کے بعد حیدر خاموش ہو گیا اور ماہی وہ ساکت شلر ہو چکی تھی۔ اسے یقین نہ آیا کہ حیدر اس کے بچپن کی ایک خواہش کی خاطر اتنا کچھ کر سکتا ہے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ یہ سوچ کر بستر پر لیٹی تھی کہ کیا حیدر کو اس کی سالگرہ یاد ہوگی یا نہیں۔ یہ یاد آتے کب اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اسے پتہ نہ چلا۔ حیدر نے وہ آنسو بہنے سے پہلے اپنی انگلیوں کی پوڑوں سے چن لیے۔ آج کے بعد کبھی رونا مت، میں تمہارے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، یہ سیدھا میرے دل پر گرتے ہیں۔ ہیر یکٹک اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ وہ شخص ہے جس سے وہ سالوں سے محبت کرتی آ رہی ہے، اور وہ شخص بھی بدلے میں سالوں سے اس سے عشق کرتا آ رہا ہے۔ اب حیدر نے سوال پوچھا، میرے جانے کے بعد حویلی میں کیا ہوا تھا؟ مجھے سب جاننا ہے۔ یہ سن کر ہیر نے اس بات میں سر ہلایا، اسے اپنی ساری تکلیفیں اس شخص کو ہی تو بتانی تھیں۔ وہ بولنا شروع ہوئی۔ حیدر خاموشی سے سن رہا تھا۔ وہ ہر ایک سلوک، ہر عمل، ہر تکلیف، ہر طعنہ، ہر تھپڑ، ہر الزام، ہر بہتان، ہر تذلیل، ہر تکلیف اور ہر درد، سب کچھ اسے بتاتی گئی۔ اس نے کس طرح اذیت سے ایک ایک دن اور ایک ایک رات اس حویلی کے دیوار کے اندر قید کی صورت گزارے، وہ سب اسے بتا رہی تھی اور بتاتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ ہاں، جب اسے وہ تکلیف دہ دن یاد آتے تھے تب اسے رونا آتا تھا۔ اس نے کتنا انتظار کیا کہ وہ سب بتا رہی تھی۔ حیدر نے ایک لفظ نہیں بولا، نہ اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ سب کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے بعد دادی کی موت، پھر کس طرح سے اقصیٰ اور انوشا نے مل کر حویلی سے بھگایا، اس کے بعد وہ کس طرح یہاں تک پہنچی، وہ سب بتا چکی تھی۔ پھر اسے کس طرح پتہ چلا حیدر ہی ارمان ہے، یہ بھی بتا چکی تھی۔ میں نے آپ کا سالوں انتظار کیا، آپ نہیں آئے، کیوں نہیں آئے آپ؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حیدر نے بنا کچھ کہے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ارمان کی شرٹ کو کمر سے مٹھی میں بھینچا، دوسرے ہاتھ سے وہ ارمان کو کالر سے پکڑ کر ساتھ ساتھ اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ سے مکے مار رہی تھی۔ یہ ان تکلیفوں کا اظہار تھا، ساتھ ساتھ مسلسل یہ سوال کر رہی تھی کہ وہ دن رات اس کا انتظار کرتی رہی، وہ کیوں نہیں آیا۔ اور ارمان تو اندر تک تکلیف سے تڑپ اٹھا تھا۔ جو اس دن ہال میں فون پر ماہی کے انوشا سے باتیں سنی تھی، وہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں تھی جو آج وہ بتا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا کہ وہ ہیر کی ہر ایک اذیت اور آنسو کا بدلہ ساری حویلی والوں سے لے گا۔ اور فواد خان، اب تم ارمان حیدر خان کی قہر سے ڈرنا۔ ارمان خود سے عہد کر چکا تھا اپنی بیوی کی ایک ایک تکلیف اور اذیت کا بدلہ ان سب سے لے گا۔ ہیر کی ساری باتوں میں صرف ایک بات جس کی وجہ سے ارمان حیدر کا خون سب سے زیادہ کھول رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے انہوں نے ارمان حیدر کی روح کو اندر تک زخمی کر دیا۔ وہ حویلی والے تھے، اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے تھے؟ ارمان کے کانوں میں بس ہیر کی یہ باتیں گونج رہی تھیں۔ آپ کو کچھ نہیں پتا، میں نے اس حویلی میں کس طرح بدتر دن گزارے۔ میں وہاں جو کھانا خود پکاتی تھی، مجھے وہ کھانے کی اجازت تک نہ تھی۔ کلثوم تائی مجھے اس لیے سب کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانے نہیں دیتی تھیں، کیونکہ میری سزا تھی۔ حویلی میں جو نوکروں کے لیے کھانا پکتا تھا، مجھے بھی وہی کھانے دیا جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، اگر میں نے حویلی میں یہ بات کسی کو بھی بتائی تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا تھا، مجھے ایک آخری بار آپ سے ملے بغیر مرنے سے ڈر لگتا تھا۔ اس لیے میں کچن میں ایک سائڈ پر بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے میں کون سا کھانا کھاتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے اس بات کا بدلہ لیا کہ بابا نے میری ماما سے شادی کی، اور ان کی موت کے بعد میری وجہ سے انہوں نے دوسری شادی سے انکار کر دیا، اور ان کی بہن حویلی میں بہو بن کر نہیں آ سکی۔ آج حیدر کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے 14 سالوں بعد اپنے ہاتھوں سے بنی بریانی کیوں نہیں کھائی۔ حیدر نے ہیر کا چہرہ اپنے سینے سے ہٹا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور بے ساختہ اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہاں، یہ ان گالوں پر پڑنے والے تھپڑوں پر مرہم لگا رہا تھا، یا شاید ان تکلیفوں کا ازالہ کر رہا تھا۔ ہیر کو تو وہ مرہم ہی لگا۔ کافی دیر بعد ہیر کے رونے میں تھوڑی کمی آئی۔ آپ کو کب پتہ چلا تھا میں ہیر ہوں، اور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی آخری بات سن کر حیدر نے بھی ساری بات بتا دی کہ ایکسیڈنٹ کے دن اسے پتہ چلا تھا وہ تصویر دیکھ کر۔ میں چاہتا تھا تم مجھے تلاش کرو بس، یا اگر تم یہ سمجھو کہ میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا تو یہ بھی صحیح ہوگا۔ اب وہ رونا بھول چکی تھی اور حیران ہو رہی تھی۔ مطلب صحیح وقت کے انتظار تک میں آپ کے ہجر میں ویسے ہی مر جاتی اور آپ بتاتے ہی نہیں؟ اس کے مرنے کی بات سن کر ارمان تڑپ اٹھا اور ایک جھٹکے سے غصے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ خبردار، آئندہ یہ مرنے کی بات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمان کا انداز بالکل ویسا تھا جیسے اس نے کلب میں اس لڑکی کا گلا پکڑتے ہوئے کہا، مگر وہ چاہ کر بھی اپنی ہیر کے ساتھ سختی سے بات نہ کر پایا۔ ماہی نے غصے سے اس کے سینے پر اپنے ہاتھ سے نازک مکہ مارا۔ ہاں، آپ جو مرضی کرتے پھریں، میں کوئی بات بھی نہ کہوں۔
ارمان حیدر بے ساختہ مسکرایا۔ وہ کتنی اچھی لگتی تھی جب ارمان حیدر پر اپنا حق جتاتی تھی۔ ماضی میں ہم کہاں تھے یا ہم نے کون سی تکلیفیں برداشت کیں، اب یہ بات اہمیت نہیں رکھتی میری جان۔ اب ہم دونوں ساتھ ہیں، یہ بات زیادہ اہمیت کی عامل ہے۔ میں نے سالوں تمہارا انتظار کیا، میں نے بہت سال اس ایک پل کا انتظار کیا جب تم یہاں میرے سامنے اس کمرے میں بیٹھی مجھ سے شکوے شکایت کر رہی ہوگی، اور دیکھو آج میری ساری خواہشیں اور حسرتیں پوری ہو گئی ہیں۔ ماہر یہ بات سن کر نم آنکھوں سے ہنستی۔ مطلب امیجنیشن میں شکوے ہی دیکھے؟ ارمان حیدر نے مسکرا کر سر ہلایا اور ماہی کتنے پل ہنستی گئی۔ آج اتوار کا دن تھا، اب تو تقریباً دن کے 11 بج چکے تھے۔ وہ دونوں اتنے گھنٹوں سے اپنے ماضی کے پنوں کو چھان رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ارمان بولا، چلو فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ دونوں اب بیڈ سے اٹھ رہے تھے۔ اچانک ماہی کی نظر اپنے حلیے پر گئی، پھر اس نے کچھ غصے اور خفگی سے ارمان کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ ہیر ایسا کیوں دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے آئی برو اچکائی جیسے پوچھ رہا ہوا کیا ہوا۔ ہیر بنا کچھ کہے اس کے قریب آئی۔ وہ بائیں سائڈ کے بیڈ کے قریب کھڑا تھا۔ مسٹر ارمان حیدر، ذرا بتانا پسند کریں گے کہ میں اس حلیے میں کیسے؟ یہ سن کر ارمان نے اپنی ہنسی بہت مشکل سے دبائی۔ کیا مطلب کیسے؟ وہ معصوم بنا پوچھ رہا تھا۔ حیدر، اب کہ ہیر دھیمی آواز میں چیخ اٹھی۔ وہ فوراً سیریس ہو گیا۔ تمہارا ڈریس پھٹ چکا تھا اور سر سے نکلنے والا خون بھی لگا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میری بیوی نے پھٹے کپڑے پہنے، اس لیے میں نے چینج کر دیا۔ یہ ڈریس کچھ دن پہلے ہی میں مارکیٹ سے لایا تھا تمہارے لیے، مجھے اچھی لگی تھی، اس لیے سوچا بس جس دن تم یہاں آؤگے اس دن تمہیں دوں گا۔ اگر تمہیں پسند نہیں آئی تو کوئی بات نہیں، اندر کبرڈ میں کچھ اور ڈریسز پڑے ہیں، تم وہ بھی ٹرائی کر سکتی ہو۔ بات کے آخر تک اس کا لہجہ پھر معصومیت سے بھر گیا اور ہیر شعلہ باز آنکھیں لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نارمل ہوا، آگے بڑھا اور ہیر کو اپنے ساتھ لگایا، پھر بہت مان سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تم بیوی ہو میری، تم پر حق رکھتا ہوں، میں محروم ہوں تمہارا۔ ان 3 فکروں سے زیادہ نہ ارمان نے کچھ کہا، نہ ہیر کو کچھ سننے کی ضرورت تھی۔ ہاں، وہ تو پہلے سے ہی بات جانتی تھی۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گئی مگر چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کچن میں تھے۔ ارمان حیدر نے اسے سارا گھر دکھا دیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت 2 بیڈ رومز پر مشتمل ایک پیارا اپارٹمنٹ تھا جس میں ایک ڈرائنگ روم، ایک چھوٹا سا لاؤنج اور ایک اوپن کچن تھا۔ حیدر خود ہی ناشتہ بنا رہا تھا مگر ہیر کی انا کہاں برداشت کرتی۔ اس کا شوہر چولہے کے سامنے کھڑا اسے زبردستی ہٹا کر وہ خود اب پراٹھے بنا رہی تھی۔ پراٹھے بناتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ پر گھی کا ایک چھینٹا پڑا۔ اس کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک راہ نکلی۔ ارمان جو پاس ہی بیٹھا تھا فوراً اٹھ کر اس کی طرف آیا، اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دکھاؤ کیا ہوا ہے؟ ماہی اس کی فکر پر مسکرائی۔ کچھ نہیں ہوا حیدر، بس ہلکا سا ایک چھینٹا ہی پڑا ہے، اتنی چھوٹی چوٹ سے مجھے درد نہیں ہوتی۔ یہ بات سن کر حیدر نے اسے خفگی سے گھورا۔ چہرہ دیکھا ہے اپنا، سارا درد کے باعث لال ہو رہا ہے، اور کہہ رہی ہو درد نہیں ہوتا؟ میں منع کر رہا تھا نا کہ مت کرو، میں کر تو رہا تھا، اب جل گیا نا ہاتھ۔ اس کے لہجے میں کتنی فکر اور توجہ تھی۔ اتنا کہتے ساتھ ارمان نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر پھونک ماری اور ماہی نے نم آنکھیں لیے ارمان کے چہرے کو دیکھے گئی۔ وہ اتنے سالوں سے حویلی میں کام کرتے نہ جانے کتنی بار جلی تھی۔ کئی بار تو اس کے ہاتھوں پر آبلے بھی بن جاتے تھے اور وہ ان زخمی ہاتھوں سے ہی کام کرتی تھی۔ کوئی نہیں تھا اس کے پاس جو اس کی اس طرح فکر کرتا، جس طرح آج اس کے سامنے اس کا شوہر کھڑا کر رہا تھا، اسے اپنے زخموں پر مرہم لگتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنسو روک نہ پائی اور آنسو پلکوں کی بار توڑتے ہوئے گالوں پر پھسلتے گئے۔ ارمان نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا انگوٹھا پھیرا تھا، پھر اس نے ماہی کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دوسری طرف خاموشی محسوس کر کے اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا میری جان، زیادہ جل گیا کیا؟ آؤ میں آئنٹمنٹ لگا دیتا ہوں۔ وہ نرم، فکر مند اور محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہی کا سر نفی میں ہلا، وہ بے ساختہ آگے بڑھی اور ارمان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ہیر کے اچانک اس طرح رونے پر تو وہ بوکھلا ہی گیا۔ ہیر، کیا ہوا میری جان، رونا تو بند کرو، میں نے منع کیا تھا نا رونے سے۔ یہ بات سن کر ماہی نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں پر قابو پایا اور اپنا چہرہ پیچھے کر کے ارمان کو دیکھا۔ حویلی میں کام کرتے ہوئے بہت بار میرے ہاتھ اور بازو جلے، کئی بار تو چھالے بھی بن جاتے تھے۔ کوئی نہیں تھا میری فکر کرنے والا، مجھے اپنے زخمی ہاتھوں سے سارے کام کرنے پڑتے تھے، مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی حیدر۔ وہ بھیگی آواز میں کہتے ساتھ دوبارہ رو پڑی۔ ارمان نے یہ بات سن کر اذیت سے اپنی آنکھیں میچیں اور اسے اپنے حصار میں لے کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ حیدر کا ساتھ اسے سکون دے رہا تھا، وہ مل گیا تھا، زندگی مکمل لگ رہی تھی۔ بس میری جان، اب یہ وہ ظالم حویلی نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے، تم اس گھر کی مالکن ہو، یہاں جیسے چاہو ویسے رہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں۔ اب میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
وہ مسکرا کر بولتا، اپنا حصار مضبوط کرتا، اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ اب اب ماہی کی فکر کرنے والا حیدر اس کی زندگی میں واپس آ گیا تھا۔ اب وہ اکیلی نہیں رہی تھی، اس کا حیدر اس کے پاس اس کے ساتھ تھا۔ پھر کچھ دیر بعد دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ سالوں بعد ارمان نے اپنے اس گھر میں کسی عورت کے، اور وہ بھی اپنی بیوی کے ہاتھ کا اتنا اچھا ناشتہ کیا تھا، اس کے جسم کے اندر طمانینت بھر گئی۔ اور ہیر، وہ تو جیسے آج مکمل ہو گئی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنا کر بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، اتنا سکون اسے کبھی حویلی میں اتنے گھنٹے چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا بنانے میں نہیں آیا تھا، جتنا آج 15-20 منٹ کا کام کر کے آیا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں راحیلہ جمال کے گھر آ گئے۔ ماہی کے سر پر چوٹ لگی دیکھ کر پھوپھو پریشان ہو گئی۔ وہ ماہی سے سوال کر رہی تھی، یہ چوٹ کیسے لگی؟ اور ماہی کو کل کا سارا منظر یاد آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی ارمان بولا، فکر نہیں کریں اماں، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بس اسی وجہ سے لگی۔ ماہی نے بس ساختہ شکر کا سانس لیا۔ اماں ارمان کو ہدایت کر رہی تھی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال رکھا کرو، اور ارمان حیدر مسکرا کر سن رہا تھا۔ ماہی نے اپنا سارا ضروری سامان پیک کر لیا تھا، اور جو وہ واپس اب اپارٹمنٹ لے کر جانے والی تھی، کیونکہ ناشتے کے بعد ارمان نے اسے حکم سنا دیا تھا، ہیر تمہارا جتنا بھی سامان اماں کے گھر پڑا ہے یا پھر ہاسٹل میں ہے، آج سارا پیک کر لے آنا۔ تم آج سے اس گھر میں شفٹ ہو رہی ہو، یہی آج تمہارا گھر ہے، جہاں تمہارا شوہر ہے، اب سے تم وہیں رہو گی، بس یہی سمجھ لو تمہاری اب رخصتی ہو چکی ہے۔ اور پھر ہیر کیا کہتی؟ اس سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسے تو بس اپنے حیدر کا ساتھ چاہیے تھا۔ وہ دونوں اماں کے گھر سے نکل آئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے اور ارمان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی انجان راستوں پر دیکھ کر وہ کچھ الجھی۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ارمان اسے لے کر ہاسٹل جا رہا ہے، مگر یہ راستہ ہاسٹل کا تو نہیں تھا۔ 3 مہینوں میں وہ کراچی کو تھوڑا بہت تو جان گئی تھی، اس لیے اسے ہاسٹل کے راستے کا پتہ تھا۔ حیدر، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ ہاسٹل کا تو نہیں ہے؟ حیدر نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک نظر اپنی اس جان عزیز بیوی کو دیکھا۔ ہم اس وقت شاپنگ مال جا رہے ہیں۔ ہیر کچھ حیران ہوئی، مال؟ مگر ہم مال کیوں جا رہے ہیں؟ حیدر کو اس کی معصومیت پر بے ساختہ ہنسی آئی۔ ہیر، لوگ شاپنگ مال میں کیوں جاتے ہیں؟ ہیر نے معصومیت سے جواب دیا، شاپنگ کرنے۔ وہ الجھی سی تھی، بس ہم بھی اس لیے جا رہے ہیں۔ ابھی ہیر نے کچھ خفگی سے حیدر کو گھورا۔ ایک تو یہ شخص کسی بھی بات کا سیدھا جواب کیوں نہیں دیتا تھا؟ گھما پھرا کر بات کرنا تو جیسے اس کا مشغلہ تھا۔ وہ ہیر کو لیے شاپنگ مال میں آیا اور اب اس کے لیے شاپنگ کر رہا تھا۔ ہیر تو بس اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی۔ حیدر کیا کر رہے ہیں؟ بس کریں کیا سارا مال لے لیں گے؟ اتنے سارے شاپنگ بیگز دیکھ کر وہ حیدر کو روک رہی تھی۔ ہیر سکون سے چلو، میرا بس چلے تو میں سارا شاپنگ مال تمہارے لیے خرید لوں۔ اتنے سالوں بعد آخرکار مجھے تمہارے لیے کوئی چیز لینے کا موقع مل رہا ہے، اب اس سے بھی مجھے روک رہی ہو؟ اور جو بھی چیز پسند آ رہی ہے لے لو، اور اگر اپنی پسند کی چیز نہیں لینی تو سکون سے میری پسند کی لے لو، جانتی نہیں ہو میں نے اس دن کا کتنے سالوں سے انتظار کیا ہے۔ حیدر کے لہجے میں صرف سچائی تھی۔ یہ سن کر ہیر خاموش ہو گئی، مزید اسے کسی چیز سے نہ روکا۔ ہم اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اس نے بہت سارے ڈریسز، جوتے، جیولری کا سامان، میک اپ حیدر کی پسند سے لیا۔ ماہر حیدر خان کی پسند اس کے شوہر ارمان حیدر خان سے الگ ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے وہ سب لیتی رہی جو حیدر کو پسند آ رہا تھا۔ وہ لے کہاں رہی تھی؟ حیدر خود ہی لے رہا تھا۔ شاپنگ مال کے بعد وہ سیدھا ارمان کے ساتھ ہاسٹل آ گئی۔ اب حیدر ہی اس کا گارجین تھا، اس لیے وہ ہاسٹل کے بیڈ سے سارے معاملات طے کرنے چلا گیا۔ ہیر کو اب ہاسٹل چھوڑنا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، مایا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ ماہی نے اس لڑکی کو دیکھا تو اسے یاد آیا، یہ تو شیزہ ملک تھی جس کے بارے میں آرزو نے سب بتا دیا تھا۔ وہ شاید کوئی راز و نیاز کی باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ماہی نے انہیں اس طرح اگنور کیا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ویسے بھی ان دونوں سے شدید نفرت تھی، ایک اس کے حیدر کو اپنی پرسنل پراپرٹی سمجھتی تھی تو دوسری کی وجہ سے وہ مرتے مرتے بچی تھی۔ ماہی جلدی سے اپنی سائڈ آئی اور اپنا سارا سامان نکال کر پیک کرنا شروع ہو گئی۔ وہ دونوں اس کی ہر ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا اسے اپنا سارا سامان پیک کرنے میں۔ اتنی دیر میں مایا کی پیٹ کھجلی ہوتی رہی، آخر وہ پوچھ بیٹھی، ماہی تم کہیں جا رہی ہو؟ سارا سامان پیک کر لیا ہے؟ ماہی نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور اس نظر میں صرف سرد پن تھا۔ جی میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ اس بات پر شیزہ ملک کی آنکھیں چمکی، مطلب اپنے شہر واپس جا رہی ہو؟ ماہر نے صاف اس کی آنکھوں میں خوشی دیکھی۔ اب کہ ماہی تمسخر سے مسکرائی، نہیں، اس شہر میں میرا اپنا گھر ہے، وہ گھر جہاں میرا شوہر رہتا ہے، وہیں جا رہی ہوں۔ اب ان دونوں کو لگا کہ کسی نے ان کے سر پر اس کمرے کی عمارت دے دی ہو۔ مایا سے بہت مشکل سے بولا گیا، تم شادی شدہ ہو؟ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور شیزہ کو بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ کون ہے تمہارا شوہر؟ ماہی کھل کر مسکرائی۔ وہ دونوں ماہی کی آنکھوں میں صاف طور پر چمک دیکھ سکتی تھیں۔ آپ انہیں بہت اچھے سے جانتی ہیں؟ ارمان حیدر؟
इस बार शीज़ा को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघलता हुआ शीशा उंडेल दिया हो। माही अपना सारा सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गई थी। शीज़ा को अपनी सांसें तंग होती महसूस हुई और माया भी ऐसे ही साकत बैठी थी। शीज़ा उठी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे अरमान को मुझसे छीन नहीं सकती। मुझे मुझे उससे बात करनी होगी। माही ग्राउंड में पहुंची थी जब शीज़ा भागती हुई आई। रुको माही। माही रुक गई। मुझे ज़रूरी बात करनी है, बैठ जाओ। वो दोनों पास ही बेंच पर बैठ गई। देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रही हूँ, वरना मैं शीज़ा मलिक, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की बेटी हूँ। तुम नहीं जानती, मैंने इतने सारे सलमान से इश्क किया है। वो सिर्फ मेरा है। 10 साल पहले जब वो फर्स्ट ईयर में हाई कॉलेज में आया था, तब मैं 9th क्लास में थी। तब से मुझे वो अच्छा लगता था। ये अच्छा लगना कब मोहब्बत और जुनून में बदला, मुझे पता ना चला। मेरे लिए वो मेरी ज़िद बन गया। मैंने बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे हर बार इग्नोर किया। मैं इसके पीछे पीछे हर जगह जाना शुरू हो गई। आज मैं इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ और सिर्फ अरमान की वजह से हूँ। सारी यूनिवर्सिटी के लड़के मुझ पर मरते हैं, मगर मेरे लिए वो मेरा जुनून है। मैंने कभी इस लड़की को उसके पास भटकने नहीं दिया। 10 साल, वो मेरे 10 साल का जुनून है, और तुम इस तरह 10 हफ्तों में आकर उसे मुझसे छीन नहीं सकती। उसे छोड़ दो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ शीज़ा मलिक का है। मैं चाहूँ तो उसे ज़बरदस्ती भी हासिल कर सकती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ मुझे खुद अपनाए। तुम मुझसे अरमान को छीन नहीं सकती। अगर खुद ही छोड़ दो तो अच्छा है, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूँगी। बात के आखिर तक उसकी आंखों में शोले भड़कने लगे और वो चीख रही थी। माही, जो इसकी सारी बातें बहुत आराम से सुन रही थी, बिना किसी हैरत के, एक बात तो बताएं, अरमान की आंखों का रंग कैसा है? शीज़ा हैरान रह गई। वो क्या कह रही थी और ये क्या पूछ रही थी? माही के चेहरे से नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही है। डार्क ब्राउन शायद। शीज़ा ने बहुत सोच कर जवाब दिया। माही बेसाख्ता सी। गलत, इन आंखों का रंग हेज़ल ग्रीन है। और शीज़ा हैरान रह गई। आपने अपनी कहानी मुझे सुनाई, अब मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। मेरे ताया का एक ही बेटा था, जिसका नाम था अरमान हैदर। वो 6 साल का बच्चा। उसने एक दिन मेरी माँ से कहा, मुझे प्रिंसेस चाहिए और मुझे आप प्रिंसेस ला कर दें। मेरी माँ ने उससे वादा कर लिया। कुछ महीनों बाद मैं इस दुनिया में आई, मगर इस दिन मेरी माँ इस दुनिया से चल बसी। मेरी ताई ने इस 7 साला हेज़ल ग्रीन आंखों वाले बच्चे को बताया कि तुम्हारी छोटी मामा ने तुम्हें ये प्रिंसेस दिलाने के लिए अपनी जान खोई है, इसलिए ये प्रिंसेस आज तुम्हारी है। उसका हमेशा ख्याल रखना, उसे कभी छोड़ना मत। अगर कोई उसे तकलीफ़ दे तो उसकी तकलीफ़ का बदला लेना। वक्त गुजरता गया। वो बच्ची 5 साल की हो गई। उसकी 5वीं सालगिरह के दिन उसके बाप ने उसका निकाह अरमान हैदर से कर दिया। कुछ अरसे बाद उसका बाप का इंतकाल हो गया। वो बच्ची बहुत टूट गई। वो सिर्फ सारी हवेली में अपने शौहर अरमान हैदर से बात करती थी। 1 साल मज़ीद गुजर गया। हवेली में मसले बन गए। उसका ताया अपने बेटे अरमान और अपनी बीवी को लेकर हवेली से चला गया। वो 6 साल की बच्ची तन्हा रह गई। 14 साल गुजर गए। वो बच्ची अरमान का इंतज़ार करती रही, मगर वो कभी ना आया। उसने हवेली वालों के सारे जुल्म बर्दाश्त किए, सिर्फ इस वजह से कि उसका शौहर आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। आखिर उस लड़की की हिम्मत ख़त्म हो गई। उसने फ़ैसला किया कि वो खुद अपने शौहर को ढूंढेगी और उस हवेली से बाहर निकलेगी। वो हवेली से बाहर निकलकर उस कराची शहर में आ गई और फिर उसे अपने शौहर को ढूंढ लिया। 14 सालों का इंतज़ार और तड़प आखिर ख़त्म हुई। आज वो अपने शौहर के साथ उसके घर में सुकून से ज़िंदगी गुजारना चाहती है, और कहीं से कोई शीज़ा मलिक आकर कहती है कि अरमान हैदर मेरा है, तुम उसे मुझसे छीन रही हो। तो मैं आपको बताती चलूँ, माहिर हैदर ने कभी किसी रिश्ते को छीना नहीं है। उसने अपने रिश्ते को खुद हासिल किया है। अरमान कभी आपका नहीं था। अगर उसने आपका होना होता तो 10 साल बहुत थे आपका होने के लिए। वो सिर्फ मेरा यानी अपनी हीर का था। वो पिछले 10 सालों से आपको इग्नोर इसलिए नहीं करता था क्योंकि आप इसके स्टैंडर्ड की नहीं थी। वो इसलिए हर लड़के से दूर रहता था क्योंकि आप लड़कियों को इससे दूर रखती थी। वो हर लड़की से इसलिए दूर रहता था क्योंकि उसने बचपन में अपनी 6 साल बीवी से वादा किया था वो किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। इसलिए ये बात भूल जाएं कि मैं 15 सालों के इंतज़ार के बाद अपने शौहर को छोड़ूंगी। वो शख्स किसी और का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं इसके 20 साल का इश्क हूँ। अब मैं आपको समझा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपनी धमकियाँ अपने पास रखें, मैं इन धमकियों से डरती नहीं हूँ। इससे ज़्यादा बड़ी जंगें लड़कर मैं इस जगह पर पहुँची हूँ जिसे आप 10 हफ्तों का अरसा कह रही हैं। वो मेरे लिए 14 सालों का इंतज़ार का फल है। जिस शख्स की आंखों का रंग आप नहीं जानती, इससे आप इश्क कैसे कर सकती हैं? आपको लगता है वो आपका इश्क है, मगर वो आपकी सिर्फ ज़िद और जुनून है। आपने बचपन से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, इसलिए जो चीज़ सबसे ख़ास होती है वो आप हर हालत में हासिल कर लेती। जब आपने देखा कि कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी में अरमान हैदर ख़ान बहुत ख़ास बन गया है, तो वो आपके लिए आपका जुनून बन गया। आपको वो चाहिए था, आपको इसे हर हाल में हासिल करना था क्योंकि वो बहुत ख़ास था। और ख़ास चीज़ें ही तो शीज़ा मलिक को चाहिए होती हैं। हाँ, वो बहुत ख़ास है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए, किसी गैर औरत के लिए नहीं।
اتنا کہنے کے ساتھ ہی ہیر ایک چھٹکے سے اٹھی کھڑی ہوئی، اپنا بیگ پکڑا اور جیسے ہی پیچھے مڑی ارمان آنکھوں میں زخمی کرچیاں لیے کھڑا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب یہاں آیا اور اس نے کیا کیا سنا۔ جب وہ دونوں بینچ پر بیٹھ رہی تھیں تبھی ارمان ان کے قریب آ گیا تھا اور ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ آج ہیر کی آنکھوں میں وہ مان تھا جو مان اسے حیدر نے دیا تھا۔ حیدر کو کھڑا دیکھ کر وہ مسکرائی، اسے مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرا اٹھا۔ ارمان آگے آیا، ماہی نے اپنا ہاتھ پھیلایا، ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور شیزہ ملک پتھر کی مورت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ دیکھ سکتی تھی ارمان کی آنکھوں میں وہ چمک۔ ہیر تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں بھی آتا ہوں۔ ماہی نے اس بات میں سر ہلایا اور بیگ پکڑتی ہوئی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ اب آنکھوں میں شعلے لیے ارمان شیزہ کی طرف مڑا۔ شیزہ کی گردن ایک جھٹکے میں ارمان کے ہاتھ میں تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بیوی کو دھمکیاں دو؟ 1000 بار تم سے کہا ہے کہ مجھ سے دور رہو، میں تمہارا نہیں۔ اگر تم نے میری بیوی سے مجھے چھیننے یا اسے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری سانسیں چھین لوں گا۔ خبردار اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی تو میں تمہارے باپ کے محل سمیت تباہ کر دوں گا۔ ارمان نے اتنے سرد لہجے میں دھاڑا کہ بے ساختہ شیزہ کے جسم کے اندر تک کپ کپ ہٹ گئی، وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس نے ارمان کا ایسا جنونی انداز پہلی بار دیکھا تھا۔ اور کیا کہہ رہی تھی تم کہ ارمان صرف شیزہ کا ہے؟ کبھی اپنے آپ دیکھا ہے؟ جس لڑکی میں حیا نہیں، جس لڑکی کو کپڑے پہننے کا کوئی ڈھنگ نہیں، تو اس طرح کے بےہودہ لباس پہنتی ہے، جس کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ کس طرح غیر مردوں سے فاصلہ رکھا جاتا ہے، جو اپنی یونیورسٹی کے میل فرینڈ سے گلے ملتی ہے۔ وہ ارمان حیدر کے لیے نفرت کے قابل بھی نہیں، اور وہ ایک لفظ جو ابھی میری بیوی تمہیں بتا کر گئی ہے وہ حرف بحرف سچ ہے۔ اس لیے اب مجھ سے دور رہنا، ورنہ تم نے صرف ارمان کی سافٹ سائڈ دیکھی ہے، پھر تم ارمان حیدر کی ڈارک سائڈ دیکھو گی اور تمہیں میرے قہر سے پھر کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اتنا کہنے کے ساتھ ایک جھٹکے سے ارمان نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی اور ارمان واپس مڑ گیا۔ تمہیں میں حاصل کر کے رہوں گی، کچھ بھی کر لو، تم صرف میرے ہو، سنا تم نے؟ وہ چیخ اٹھی، مگر حیدر تو اپنی ہیر کی طرف لوٹ کر جا چکا تھا۔ جاری ہے۔